خدا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس بندے کی اوقات ہی کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ ضرور دیتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ جو کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ نے سوچنے کے علاوہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ جب رب تھام لیتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ دنیا ایک پھندا ہے، ایک ایسا پھندا جس میں پھنس کر انسان جتنا زیادہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی زیادہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی مخلوق کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ کوئی بھی بد نصیب نہیں ہوتا، بس ہر ایک کا نصیب مختلف ہوتا ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ دل توڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے یقین کیجیے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک انسان جو تمہیں تمہارے گناہ پہ ٹوکے ان تمام مخلص نظر آنے والے لوگوں سے بہتر ہے جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہر کھوئی ہوئی چیز ہو سکتی ہے واپس مل جائے، بس ایک اعتبار کے سوا۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہو تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ غلط فہمی تھی کہ اپنے بہت ہیں، مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ ہم سفر نکلا۔ آپ کی زندگی میں موجود ہر ایک شخص آپ کے اپنے ہی کسی فیصلے کا نتیجہ ہے، تو اگر آپ زندگی میں بہتر لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر فیصلے کرنے کی کوشش ضرور کیجیے۔ اپنوں سے مل کر ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، مگر لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ یوں تو چاندی اور سونے کے نگینوں والی چادریں لوگ خریدتے ہیں، لیکن حیا کی چادر خریدنے کے پیسے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ جس کی خاموشی کام نہیں کرتی اس کا بولنا کس کام کا۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ بارش ہونے پر کسی کو یہ فکر ہے کہ چائے کے ساتھ چپس کھاؤ یا پکوڑے، اور کوئی اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ آج پھر گیلی زمین پر سونا پڑے گا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان اور یقین کا سفر۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے
جب سارے دیکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے نا انصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی مدد آئے گی، تو پھر توکل رکھو، اس کی مدد تم تک ضرور آئے گی۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور یہ سوچو تمہارا اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ تو اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیا کرو۔ اپنا مقصد اللہ کو راضی کرنا رکھو۔ لوگوں کے معیار تو آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سخت خوف والا ہے۔ نا امیدی بھی ایک وبائی بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ آنے والا کل اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کر دے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ جسے آپ سے بات کرنی ہوگی وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دے گا، فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ جو سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی کی سخاوت اسے دوستوں کے ہاں محبوب بنا دیتی ہے، جبکہ بخل اسے دوستوں کے ہاں قابل نفرت بنا دیتا ہے۔ انسان کی گفتگو اس کی ترجمان ہے، لہٰذا اچھی اور محدود گفتگو کرو۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے، جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ منقول ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہیں: علم، ادب، سچائی اور امانت۔ کسی کی توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں انسان نے بھی میرے جیسی ہی دعا کی تھی تو اس کی دعا تو قبول ہو گئی، تو میری کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر پھر کسی اور سے کیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں نا، تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کی طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ تعالیٰ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پہ اتنا حاوی نہیں ہونے دینا
کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں دب جائے، ان لوگوں کے تانوں پہ اتنے کان نہیں دھرنے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں، اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکیں۔ آپ نے بھاری بھر کم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ پہ ایسے لوگ آپ کو یقین دیکھ کر ہی وہ حیران ہو جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ ایک لمبے گھپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے کہ یہ کرشمہ کیسا ہوگا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتا چلے گا کہ کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں۔ آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے، تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ لیکن جو انسان یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو، اس کی بات دوسری ہے۔ وہ ان نشانیوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوگا، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ نہیں کہہ پائے گا یا یہ نہیں سوچے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ ہی صرف میری اس پوسٹ کو یا میری اس ویڈیو کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں نا۔ اللہ پاک آپ کی نظروں کے سامنے یہ لے آیا ہے۔ آپ کی چھٹی حس اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کرتا ہوتی ہیں، جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مروڑ کر بنائی ہوتی ہیں تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ تو بس یقین رکھیے اپنی گھٹ فیلنگ پہ اور اللہ پہ، اور یاد رکھیں کہ ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں بہت کم ایمان والے ہیں، اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب اللہ آپ کی پسند کے مطابق دے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب آئے گا تب ہی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے، آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقرر وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔ تہجد کے نفل بہت پیارے ہوتے ہیں، ادھر الجھنے ادھر قبولیت، ادھر سجدے اور ادھر معجزے۔ ابھی تم تو سفر میں ہو، ابھی تم نے منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ سفر آزمائش کا ہے، ابھی تم نے معجزوں تک پہنچنا ہے۔ ابھی تم ہمت نہیں ہارنا، ابھی تم نے آسمان کو چھونا ہے۔
یہ وقت ہے صبر کے لمحات کا، ابھی تم نے سجدہ شکر تک پہنچنا ہے۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گواہ ہیں اس بات کا، ابھی تم نے کن فیکون تک پہنچنا ہے۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ رب برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا۔ تم اللہ پر یقین تو کرو۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کن فرما دے گا۔ خوشی ہو یا پھر غم، سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو نا، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اسے اپنے سارے راز بتاتے ہو، اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھتا ہے۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھرا ہے، وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین اور صبر رکھو۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا پھرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں نے قرآن پاک کھولا اور کھول کے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کا بھی تقوی نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرہ ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے پڑھا تو جانا اللہ تعالیٰ مجاہدین، کوشش کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ میں کم ہمت اور حوصلے والا ہوں اور صنف نازک ہوں۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھٹکھٹانے تو وہ سب فطور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر اچانک میری نظر اللہ کے کول، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی ساری ناممکن دعاؤں کو قبول ہوتا پاؤ گے، اور اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والوں کی بات نصیب سے کبھی بگڑ نہیں سکتی۔ کتنی بہتریاں ہیں اس دیری میں، یہ ابھی تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی۔ نصیب کی یہ چالیں تمہاری دعاؤں سے بھی کبھی جیت نہیں سکتی۔ جہاں سے معجزے آئے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گئی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت کا، لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تم کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری سنے گا نہیں یا تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، میں دوں گا تم کو۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔
جب کوئی امید نہ ہو تب بھی زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا میرے رب کی شان ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی دین کے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جب درد سہنے کی عادت ہو جائے پھر آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں۔